ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگل ہے، فروری کے 6 اور رجب کی 25 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مناسبت پر آج ضلع کرگل میں مختلف مساجد اور امام بارگاہوں میں مجلس اعضاء منعقد کیا گیا. اس مناسبت پر ضلع ہیڈ کوارٹر پر سب سے بڑا مجلس اعضاء امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے زیر اہتمام جامع مسجد کرگل میں منعقد ہوا، جہاں بڑی تعداد میں مومنین نے شرکت کی. اس موقع پر علماء کرام نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مظلومانہ شہادت بیان کی. اسی طرح دوسرا بڑا مجلس اعضاء جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر اہتمام اسلامیہ سکبل کے احاطے میں منعقد ہوا، جہاں بڑی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی. اس موقع پر علماء کرام نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سیرت طیبہ پر روشنی ڈالی اور آپ کے مظلومانہ شہادت بیان کی. ڈپٹی کمشنر و ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے نے آج پولنگ اسٹیشنوں پر کم سے کم سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لینے کے لیے متعلقہ افسران کی ایک میٹنگ طلب کی. اس موقع پر ڈپٹی ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر کرگل ڈاکٹر خانزادہ محمد عثمان نے میٹنگ میں متعلقہ ایس ڈی ایم، تحصیلداروں اور دیگر نوڈل افسروں کی طرف سے پیش کردہ رپورٹس کے مطابق پولنگ اسٹیشنوں پر انتظامات اور سہولیات کے بارے میں آگاہ کیا. میٹنگ کے دوران عمارتوں کی حالت، پینے کے پانی کی دستیابی، بجلی اور بیت الخلاء کی سہولیات اور ووٹرز اور بزرگ شہریوں کے لیے مختلف پولنگ اسٹیشنوں پر ویل چیئر کی سہولیات سے متعلق آگاہی دی. ایگزیکٹو کونسلر پنسوک ٹاشی نے ضلع پنچایت آفیسر کرگل کے تحت مختلف اسکیموں کے تحت حاصل کی گئی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ میں ضلع پنچایت آفیسر پدما آمو، رورل انجینئرنگ ونگ REW کے ایگزیکٹو انجینئر اور مختلف بلاکس ڈیولپمنٹ آفیسر کے ساتھ دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی. سی ٹاشی نے مختلف اسکیموں کے تحت حاصل کی گئی پیش رفت کا جائزہ لیا. ضلع پنچایت آفیسر کرگل نے سوچھ بھارت مشن سمیت مختلف اسکیموں کے پیش رفت سے متعلق تفصیلات دی. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت کم سے کم -14.6 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا. اسی طرح لے ضلع میں درجہ حرارت -14.2 ڈگری سینٹی گریڈ، زنسکار میں کم سے کم -24.7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اس دوران مطلع صاف رہا. اب پیش ہے ملکی اور عالمی خبریں. چندی گڑھ کے میئر الیکشن میں مبینہ دھاندلی کا ویڈیو دیکھ کر چیف جسٹس آف انڈیا DY چندرچوڑ بری طرح چونک گئے ہیں. انہوں نے پریزائڈنگ آفیسر کی حرکت پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو واضح ہے کہ وہ بیلٹ پیپر کو خراب کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی کورٹ نے مذکورہ افسر کے خلاف کارروائی کا اشارہ دیتے ہوئے ویڈیو اور دیگر تمام ثبوتوں کو محفوظ رکھنے کا حکم دیا. کورٹ نے 7 فروری کی کارپوریشن کی میٹنگ پر بھی روک لگا دی اور افسر کو ذاتی طور پر 19 فروری کو عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا. یاد رہے کہ چندی گڑھ کارپوریشن میں آپ اور کانگریس کے 20 ووٹ تھے، جبکہ BJP کے صرف 16 ووٹ تھے، مگر پریزائڈنگ آفیسر نے کانگریس اور آپ کے 8 ووٹوں کو کالعدم قرار دے کر BJP کے میئر امیدوار کی فتح کا اعلان کر دیا. گیان واپی مسجد کے ایک تہخانے میں پوجا پاٹ کی اجازت ملنے کے بعد ہندو فریق کے حوصلے بلند ہو گئے. اس معاملے کی کلیدی مدعی راکھی سنگھ نے ضلع عدالت میں ایک اور عرضی داخل کر کے کمپلیکس کے باقی تہخانوں کے سروے کی بھی اپیل داخل کی ہے، جسے کورٹ نے سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے. اس پر پیر کو سنوائی ہونی ہے.
اشر فجر اسلامی انقلاب کی سالگرہ کی 10 روزہ تقریبات کے موقع پر فضائیہ کے افسروں اور جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ غزہ کی صورتحال کے حوالے سے عالم اسلام کے خواص کے کاندھوں پر بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ عالم اسلام کے خواص کی ذمہ داری ہے کہ وہ صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات توڑنے کے مطالبے کو عوامی مطالبے میں تبدیل کریں۔ رپورٹ کے مطابق غزہ کے وزارت صحت اشرف القدرہ نے کہا کہ اب تک غزہ جنگ میں 66,900 افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 7,000 سے زائد لوگ ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور لاپتہ ہیں۔ اشرف القدرہ نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 69 فلسطینی شہریوں کے خلاف 13 نئے جارحانہ حملے کر چکے ہیں، جس کے نتیجے میں 113 افراد شہید اور 205 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ برطانوی ایمبری میریٹیم سیکیورٹی کمپنی نے یمن میں حدیدہ بندرگاہ کے قریب بحر احمر میں ایک برطانوی جہاز پر ڈرون حملے کی اطلاع دی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق برطانوی ایمبری میریٹیم سیکیورٹی کمپنی کا کہنا ہے کہ برطانوی کارگو جہاز کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے حملوں میں اضافے کے بعد یمن کے مسلح افواج نے صہیونی حکومت کے کسی بھی بحری جہاز اور مقبوضہ فلسطین کے لیے لے جانے والے جہازوں کو بحر احمر اور باب مندب سے گزرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید اروانی نے کہا کہ امریکہ کا فوجی اقدام غیر قانونی بلا جواز اقوام متحدہ اور بین الاقوامی اصولوں اور ان دونوں ملکوں کے عرضی سالمیت کے منافی ہے۔ سعید اروانی نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں عراق و شام میں امریکہ کے حملوں کے بارے میں کہا کہ امریکہ کا فوجی اقدام غیر قانونی بلا جواز اور بین الاقوامی اصولوں اور اقوام متحدہ کے منشور کے برخلاف ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔